بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. جیسے کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہم 40 نوویہ میں احادیث پڑھ رہے ہیں اور کل تک 10 احادیث پڑھ چکے ہیں. اس کے بعد پھر یہ کچھ مختصر احادیث ہیں. خواتین کے پاس 10 احادیث کے جو پرنٹ بھیجے گئے تھے اور اب جو ہے یہ مختصر حدیث ہے تو اس کو نوٹ کر لیں تو آپ کے سامنے رہے گی. یہ 11ویں حدیث ہے کہ مشتبہ امور سے اجتناب ضروری ہے. اور یہ حدیث جو روایت کی ہے حسن ابن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہما، جو فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث یاد کی ہے کہ آپ نے فرمایا دع ما یریبک الی ما لا یریبک، کہ جو جس چیز میں شک ہو اس کو چھوڑ دو اور اس چیز کی طرف جس میں شک نہیں ہے. تو انتہائی مختصر الفاظ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف ہمیں نشاندہی کی ہے کہ جو مشتبہ ہے جس میں کوئی شک ہے وہ چیز ہم نے چھوڑ دینی چاہیے. شک کے ساتھ عمل نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یقین نہیں ہے تو شک کی بات ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر وہ چیز جو یقینی ہے اس کو اختیار کر لو اور اس کو شک کو چھوڑ دو. تو پہلی بات یہ ہے کہ حسن ابن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہما نبی کریم کے نواسے، ان کی یہ روایت ہے اور ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سید کہا تھا اور فرمایا تھا کہ ان ابنی ھذا سید وسیصلح اللہ بہ بین فئتین من المسلمین، کہ میرا یہ بیٹا سید ہے اور اللہ تعالیٰ اسی کے ذریعے سے مسلمانوں کے 2 گروہوں میں صلح کرا دیں گے. تو یہ ان کا بہت بڑا مقام، بہت بڑا مرتبہ ہے کہ جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد جب سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بیعت کی گئی اور ادھر سے پھر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ بھی آ گیا، وہ بھی اس میں خلافت کے کا دعویٰ کیا یا خلافت ہو گئی، تو انہوں نے پھر ان کے لیے تنازل کیا، مطلب یہ کہ وڈرا کر لیا اور وہ سیٹ چھوڑ دی. اس طرح یہ ہے کہ وہ آپس میں دونوں کی وہ ہو گئی اور مسلمان کسی بڑے خطرے سے یا قتل و غارت سے بچ گئے. اور اس میں یہ فرمایا کہ وَرَيْحَانَتُهُ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ریحان وہی خوشبودار جو بوٹی ہوتی ہے جس میں سے خوشبو آتی ہے، اسی لیے کہ آپ کو اپنے نواسوں سے بہت ہی محبت تھی اور اسی لیے آپ نے یہاں پہ ان کو حسن اور حسین کو اپنے ریحانہ فرمایا ہے کہ میرے یہ خوشبودار میرے یہ بچے ہیں، بیٹے ہیں. حدیث جیسے کہ ابھی ہم نے بات کی کہ دع ما یریبک، کہ چھوڑ دو، ترک کر دو وہ چیز جس میں تمہیں کوئی شک ہے اور اس کی طرف چلے جاؤ جس میں تمہیں شک نہیں ہے. تو یقیناً یہ حدیث ان جوامع الکلم میں سے ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ صلاحیت دی گئی، خصوصیت دی گئی کہ آپ جو بھی بات کہتے تھے مختصر الفاظ، انتہائی مختصر الفاظ میں جس میں معانی کا بہت بڑا سمندر پنہا ہوتا تھا تو وہ آپ فرما دیا کرتے تھے. تو یہاں جو بات ہو رہی ہے وہ یہی ہے کہ شک کی. شک تو وہی ہے کہ جس میں انسان کو 2 باتوں میں ایک طرح سے مشکوک ہو جاتا ہے کہ یہ میں نے نماز 3 رکعت پڑھی ہیں، 4 پڑھی ہیں، میں نے وضو میں ہاتھ یا پاؤں دھوئے تھے یا نہیں دھوئے تھے، اس طرح کی شک کی باتیں آ جاتی ہیں. تو یہ وہ چیز ہے، لیکن اس کو وسوسے کی حد تک نہیں جانا چاہیے. جو وسوسہ ہو جاتا ہے کہ وہ شخص دھوتا ہی رہتا ہے اس کا ہاتھ دھلتا ہی نہیں ہے، اس لیے وسوسے میں پڑ جاتے ہیں. کئی بیماری ہوتی ہے بعض لوگوں میں اس قسم کی، وسوسے کی بیماری، وہم کی بیماری، کہ وہ اس کو جتنا بھی آپ کو کہیں وہ اس کو نہیں آئے گا. خاتون کہتی ہیں کہ وہ کہیں سے وہ ایسے گزری جہاں سے کوئی چیز لگ گئی ان کے جسم میں، اب وہ وہاں سے گزری تھی دیوار کے ساتھ سے، دروازے کے ساتھ سے، صوفے پہ بیٹھی تھی، تو اب کیا یہ سب دھونے پڑیں گے؟ اس لیے کہ میں اس کے پاس سے گزری تھی، وہ نجاست وہاں پہ بھی لگ گئی ہوگی، وہاں پر بھی لگ گئی ہوگی، سارا جو ہے وہ. میں نے کہا جی ہاں، اس فرش کو بھی اکھاڑ کے سب صاف کر کے پھر آپ پاک ہوں گے، ورنہ آپ پاک نہیں ہوں گے. تو یہ ہے وسوسے کی بیماری جو انسان کو بالکل ہی پاگل بنا دیتی ہے کہ وہ ہر چیز، ذرا سی چیز کو بھی وہ اس طرح لیتا ہے کہ یہ بہت بڑا میرے ساتھ معاملہ ہو گیا.
تو بہرحال یہ شک جو ہے وہ عبادات میں بھی ہو سکتا ہے، جیسے میں نے عرض کیا، معاملات میں بھی ہو سکتا ہے، اور دوسرے جتنے بھی مسائل ہیں ان میں سب میں یہ شک کا معاملہ آ سکتا ہے۔ اب عبادات میں جیسے ایک شخص کا وضو نہیں رہا، اس نے نماز پڑھی، اب اس کو بعد میں یاد آیا کہ اس کو شک تھا کہ میں نے وضو کی تھی یا نہیں کی تھی، وہ شک میں پڑ گیا، تو اگر وہ بالوضو اس نے کی تھی تو نماز صحیح ہے، اور اگر وہ وضو نہیں تھا تو نماز صحیح نہیں ہے، نماز اچھی ہوئی نہیں ہے۔ تو اب وہ ایک پریشانی میں ہے کہ میں نے کس طرح نماز پڑھی، نماز وضو کے ساتھ پڑھی ہے یا بے وضو پڑھی ہے؟ تو ہم یہ کہیں گے کہ تم یہی حدیث پہ عمل کرو، دع ما یریبک الی ما لا یریبک۔ تو اصل شک کہاں پہ ہے؟ نماز کی صحت میں، کہ نماز ہوئی یا نہیں ہوئی، اور شک نہ وہاں ہوگا کہ وہ جا کے وضو کر لے، نماز پڑھ لے، بات ختم ہوگا۔ یہ دیکھیے اتنا سا ہے فاصلہ اس میں، کہ اس میں آدمی پریشان رہے کہ میں نے عصر کی نماز پڑھی تھی، ظہر کی پڑھی تھی، پتہ نہیں وضو کیا تھا نہیں کیا تھا، تو ایک شک کی بنیاد پڑ گئی اس کے دل میں، تو اب اس کو نکلنا ہے اس شک سے، جانا ہے، جائے جا کے وضو کر لے، نماز پڑھ لے، اب وہ بات ختم ہو گئی، وہ شک باقی نہیں رہے گا۔ تو یہ ہے، اور اسی طرح اس کے برعکس دیکھیے کہ وضو کیا، نماز پڑھی، اور پھر اس کو شک پیدا ہو گیا کہ پتہ نہیں میرا وضو تھا یا نہیں تھا، پروف تو نہیں کیا تھا، یہ ایسا محسوس ہوا تھا۔ تو یہاں پہ بھی ہم یہ کہیں اسی حدیث کو دیکھو، دع ما یریبک الی ما لا یریبک، تو یہی ہے اس لیے کہ جو وضو ہے وہ تمہارا یقین ہے کہ تم نے وضو کیا تھا، شک تمہارا اس میں ہے کہ کہیں ٹوٹ تو نہیں کیا ہے، تو جب تک کہ وہ تمہیں یقین نہ ہو جائے کہ شک وہ وضو ٹوٹ گیا تھا تب تو تمہیں وضو کرنا ہے۔ اگر شک اس بات پہ آ جاتا ہے کہ یا اصل صرف شک ہی رہتا ہے تو ہم یقین کو ہی لیں گے، یقین یہ ہے کہ وضو تھا اس شخص کا۔ اسی لیے بھی تمام چیزوں میں اب بعض یہ کہ شخص نے یہ نکاح ہے، عقد نکاح میں کہ اس کے جو گواہ تھے پتہ نہیں وہ ایسے اس قابل تھے یا نہیں تھے، تو اب اس کا نکاح ہوا ہے نہیں ہوا ہے، شک پڑ گیا۔ اسی میں بھی پھر کہ جبکہ اس میں بھی جیسے کہ عقود ہوتے ہیں، جس کے اس طرح کے ایگریمنٹس ہوتے ہیں، اس میں بھی اصل چیز تو ہے کہ وہ صحیح ہے، دو گواہ ہیں، دو گواہ موجود تھے، ہو گئے، اب آپ کریں کہ نہیں وہ عادل تھے یا نہیں تھے، متقی پرہیزگار تھے یا نہیں تھے، اب یہ ہوا یا نہیں ہوا، یہ سب شک کی بات ہے۔ تو ہم اس کو کہیں کہ اس کو سب کو اگنور کرنا ہوگا، اس لیے کہ جب تک کہ اس میں کسی قسم کا فساد نظر نہ آئے اس وقت تک وہ صحیح ہے۔ جب اس میں کوئی بات نظر ہی نہیں آئی، اس شخص کے بارے میں کوئی شک نہیں ہوا کہ یہ فاسق و فاجر شخص ہے، کوئی ایسا مسئلہ میں نظر نہیں آیا، مطلب بات صحیح ہے، کوئی اس کو شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ہمیں اس میں یہی سوچنا چاہیے کہ ہر بات میں کہ دع ما یریبک الی ما لا یریبک۔ کسی بچے نے کسی خاتون کا دودھ پیا ہے، اب یہ 4 مرتبہ پیا تھا، 5 مرتبہ پیا تھا، 6 مرتبہ پیا تھا، تو یہ ہے، اب اس میں بھی ہم یہ کہہ دیں گے تعداد کی صورت میں کہ جو کم سے کم ہے وہ یقینی ہے، 4 یقینی ہے تو 4 اگر یقینی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حرمت ثابت نہیں ہوئی، وہ رضا ایمان نہیں بنے گی۔ تو لہٰذا یہ تمام وہ چیزیں ہیں جس میں انسان جو ہے وہ شک سے یقین کی طرف اسے کہا گیا ہے اس میں آئے اور اپنے یہ ایسا کام نہ کرے۔ اور جیسے کہ ابھی نے بات کی کہ وہ پھر وسوسے تک نہیں جانا چاہیے، جہاں وسوسہ آ گیا کہ وہ بات اب سمجھ میں نہیں آتی، ختم ہی نہیں ہوتی، کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے، تو وہ غلط ہے۔ تو یہاں پر بھی پھر ایک شخص کو جس سے کپڑے بھی کو نجاست لگ گئی، دھو لیا اس نے، اب بھی اس کو شک ہے کہ پتہ نہیں وہ دھلا یا نہیں دھلا، صاف ہوا یا نہیں ہوا، نجاست گئی یا نہیں گئی، تو ہم یہی کہیں گے کہ اس کے جو زوال ہے، اس کا نہ آنا، یہ مشکوک ہے، یہ بات ہے کہ تم نے دھویا تھا اس کو، اس کا مطلب بات ختم ہو گئی۔ یعنی اتنا جانا آدمی کہ آدمی وسوسے میں پڑ جائے، وہم میں پڑ جائے، تو وہ تو کبھی اس کو سکون ملتا ہی نہیں ہے، ہر بات میں وہ شک کرتا ہے۔ اس سے نکل کر آدمی کو اسی میں رہنا چاہیے جو کہ جس سے وہ بچ سکے۔ لہٰذا حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اسلام نے بھی ہمیں جو تعلیم دی ہے کہ ہم کوئی بھی کام شک اور غلط کی بنیاد پہ نہ کریں، اس کے لیے ہمیں یقینی تصور لینا ہے، یقین مل جائے گا، بات صحیح ہو جائے گی، کوئی شک نہیں ہوگا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اور اسی لیے پھر اگر ہم نے کسی قسم کے اطمینان چاہتے ہیں اور سکون چاہتے ہیں اس معاملے میں، تو پھر ہمیں وہ مشکوک وہ چیز کو فوراً چھوڑنا ہے، اس چیز میں شک والی بات کو، اور یقین کی طرف آنا ہے۔
اب ایک شخص جو ہے وہ جیسے کہ طواف کیا خانہ کعبہ کا، مقام ابراہیم تک پہنچا، اب اس کو شک ہو گیا میں نے 6 چکر لگائے ہیں یا 7 لگائے ہیں، یہ چیز ہے. تو اب یہاں پر یہی ہے کہ اگر اسے ہم کم پہ اس کو رکھیں گے کہ 6 یقینی ہے تو لہٰذا یقینی کی بات کریں، 1 چکر اور لگا، 7 چکر ہو گئے، زیادہ دیر نہیں ہوئی ہے تو اس کا مطلب حل ہو گیا ہے. اور اسی طرح جیسے نماز کا معاملہ بھی ہے، اسی طرح کہ نماز پڑھی، اب سلام پھیر دیا، اب یہ بعد میں خیال ہو کہ 3 پڑھی تھی یا 4 پڑھی تھی، 3 یقینی ہے تو لہٰذا 1 اور پڑھ کے 4 رکعت پوری کر لی. یہ ہے وہ چیزیں کہ اس میں شک کی طرف التفات نہیں ہوگا، شک کو یقین بنایا جائے گا لیکن شک پر بنیاد نہیں بنے گی. تو یہی ہے کہ نبی قسم کی جوامع الکلم کہ جس میں ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹے سے مختصر جملے میں کتنی ہمیں تفصیل سے ایک بات بتا دی جو کہ انسان کو ہو سکتی ہے. جی اگلی حدیث. تو یہاں پر یہ بھی ایک بہت اہم چیز ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا رہے ہیں کہ جس معاملے سے کوئی سروکار نہ ہو اسے ترک کر دینا چاہیے، اس میں رہنا چاہیے. تو اس میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، کہ کسی بھی شخص کے اچھے اسلام ہونے کی دلیل یہ ہے کہ جو جس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس میں وہ نہ جائے، اس پہ اپنا وہ وقت ضائع نہ کرے. آپ پوچھ رہے ہیں کہ کسی بھی شخص سے کہ بھئی آپ کے تنخواہ کتنی ہے، کتنے پیسے آپ خرچ کرتے ہیں، کتنے پیسے اس کو دیتے ہیں، بچوں پہ کتنا خرچ کرتے ہیں آپ، کیا بھئی آپ کا تعلق تو نہیں، یہ اس کا اپنا معاملہ ہے، آپ کو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپ اس کی تنخواہ کتنی ہے کتنی نہیں ہے، اس کے بچے کتنے ہیں کتنے نہیں ہیں، اس کی کتنی بیویاں ہیں، تو کیا ضرورت ہے اس بات؟ جب آپ کا کوئی تعلق بنتا ہی نہیں ہے تو آپ کیوں پوچھ رہے ہیں اس سے؟ یہی چیز جو ہے اس سے منع کر دیا کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ. تو اس سے مراد یہی ہے کہ ایک اچھا مسلمان ہونے کی دلیل، یہ کہہ لیجیے کہ اچھا مسلمان ہونے کی دلیل کیا ہے کہ وہ کسی کے باتوں میں مداخلت نہیں ہے، اس کا اس کو تعلق نہیں ہے. ایک آدمی دوسرے سے بات کر رہا ہے، وہ جا کے بیچ میں گھس جاتا ہے کہ میں بھی یہ سنوں یہ کیا کہہ رہے ہیں، تو کیا ضرورت ہے آپ کو، کیوں آپ اپنی ٹانگ اڑا رہے ہیں؟ آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ اس کے ساتھ کریں؟ تو یہ انتہائی غلط بات ہے کہ انسان اپنی جسے لا یعنی چیز ہے، جس سے کوئی تعلق نہیں، کوئی سروکار نہیں، اس میں آپ خام خواہ اپنی ٹانگ اڑانا، اس کا آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. بلکہ آپ کو اپنی کہ یہ جہاں آپ سے پوچھا جائے گا، کہا جائے گا کہ آپ بتائیے آپ کا کیا رائے ہے اس معاملے میں، تو ٹھیک ہے بتائیے آپ. لیکن پہلے ہی سے آپ اپنی ٹانگ اڑا دیں کہ نہیں پہلے مجھ سے مشورہ کرو، مجھ سے بڑھ کر تو سقراط اور بقراط کوئی ہے ہی نہیں دنیا میں. تو یہ چیز جو ہے یہ ایک مسلمان کو زیب نہیں دی تھی. تو یہاں سے مراد یہ ہوا کہ اسلام کے محاسن ہیں، اسلام کی اچھی باتیں ہیں، تو ان کے ذریعے سے ہمیں ان کی جو حسن ہے اسلام کا وہ ہمیں بتایا گیا ہے. اور جو محاسن اسلام ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے تو 2 کلموں میں بتا دیے ہیں، جسے فرما دیں کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان. یہ پورا اسلام کا حسن اس میں آ گیا ہے. اسلام ہے ہی عدل اور احسان کا نام، یہ اسی لیے اسی میں بھی حسن کی بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی انسان کسی اس طرح چیز میں داخلت کرتا ہے تو کوئی خود ہی اس میں پشیمان ہوتا ہے. تو اس کو یہی چاہیے کہ وہ کسی کے دوسرے کے کام میں، اس کی بات میں، اس کے معاملات میں اپنی ٹانگ نہ اڑائے اور نہ کوشش کرے کہ میں بھی اس کے پوچھوں، میں بھی سوال کروں، میں بھی بتاؤں لوگوں کو، کہ نہیں. تو یہی اسلام کے محاسن میں سے ہے، اس شخص کے حسن، اسلام کے حسن کی دلیل ہے کہ اس کا کتنا اس معاملے میں، اپنے دین کے معاملے میں وہ کتنا بہترین شخص ہے کہ وہ دوسروں کے معاملات میں کسی طور پہ بھی اپنی ٹانگ نہیں اڑاتا بلکہ اپنے کام سے کام رکھتا ہے. اور اگر جو دوسروں کے ساتھ الجھتا ہے، دوسروں کے کاموں میں ہاتھ ڈالتا ہے، تو وہ شخص جو ہے پھر وہ حسن نہیں ہے، پھر وہاں اس کا مسلمان ہونا اتنا مناسب نہیں ہے. تو اسی لیے پھر جو بھی شخص، جیسے کہ ہم نے دیکھا ہے کئی لوگ خام خواہ جو ہے اپنی دوسروں کی باتوں میں اپنی ٹانگ اڑاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم بھی اس میں اب کچھ بتائیں، ہم بھی کچھ کریں، تو نہیں. تو یہ اس کا عمل نہیں ہے. اس میں ایک اشکال یہ آ جاتا ہے کہ کیا پھر ہمیں پھر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرنا چاہیے؟ تو نہیں، یہ اس کی الگ چیز ہے، یہ الگ چیز ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. تو وہ اس لیے کہ وہ تو اس کی ضرورت ہے، اس کو تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ
वयअमुरूना बिल मारूफ वयनहौना अनिल मुनकर। तो यहाँ पे आपको तो बात कहनी है, आप टांग नहीं अड़ा रहे, किसी के मामले में नहीं उलझ रहे, बस एक नसीहत कर रही है आपको। एक शख्स जो है वो नमाज नहीं पढ़ता है, आपने उसको नसीहत कर दी, मेरे भाई नमाज पढ़ा, मस्जिद में आओ, नमाज अदा करो, तो आपने एक नसीहत कर दी, बस काफ़ी होगी। ये आपने नही अनिल मुनकर या अम्र बिल मारूफ कर दिया। तो लिहाजा इसलिए फिर अपने बच्चों में भी जहाँ पे भी कोई ऐसी चीज़ देखी फ़ौरन उनको तंबीह कर दी, बता दी। तो ये है, इसमें ये नहीं कहा इससे कि आप मेरे मामले में टांग ना अड़ाएं, मेरी मर्जी में नमाज पढ़ूँ ना पढ़ूँ, नहीं। यहाँ पे अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का फरीज़ा देना है, वो किया जाएगा। तो इसी तरह जैसे कि घर की बात भी की, घर में भी इसलिए उसका हुक्म दिया है अल्लाह ताला ने, किया अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। तो जब ये कहा गया तो इसीलिए फिर हमें अपने बच्चों को, अपने घर वालों को भी इस तरह की बात कहनी है, बताना है कि ये हमें ये बात करनी चाहिए और ये बात नहीं करनी चाहिए। जी अगली हदीस में ये 13वीं हदीस है, ये भी मुख्तसर हदीस है, अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की है, जो नबी करीम के खादिम थे। और वो कहते हैं, नबी करीम ने फरमाया है कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्ब लिअखीहि मा युहिब्बु लिनफ्सिही। एक ही जुमला है कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्ब लिअखीहि मा युहिब्बु लिनफ्सिही। फरमाया कि तुम में से कोई शख्स कामिल मोमिन नहीं हो सकता, मुकम्मल ईमान, यहाँ तक कि वो अपने भाई के लिए वही पसंद करे जो वो अपने लिए पसंद करता है। तो ये हमें कायदा और ज़ाब्ता दे दिया है कि हम अपने लिए अच्छी चीज़ पसंद करते हैं, तो वही हमें अपने भाई के लिए भी पसंद करनी है। अपने जो दीनी भाई है तो उसके लिए भी वही चीज़ पसंद करनी है। तो यहाँ पे जो फरमाया कि ला युमिनु अहदुकुम, तो हदीस तो कह रही है कि वो ईमान नहीं रखता है, ये ईमान नहीं लाता है, लेकिन मफ़हूम ये है कि इसका कि उसका ईमान मुकम्मल नहीं होगा। मुकम्मल उसी वक्त होगा जब उसमें ये खुसूसियत पैदा होगी, ये सलाहियत पैदा होगी कि वो दूसरों को अपने ऊपर परखता है कि ये चीज़ मुझे पसंद है, कि ये मैं भी अपने भाई के लिए वही चीज़ पसंद करूँ। कोई खातून है तो वो भी ये कहे कि मैं अपनी बहन के लिए यही चीज़ पसंद करूँ जो मैं अपने लिए पसंद करती हूँ। तो इस चीज़ को ही फिर वो ईमान को मुकम्मल होने की दलील है। तो यहाँ पर ये कह सकता है कोई, तो यहाँ पे आप तावील क्यों कर रहे हैं? वैसे तो आप मना करते हैं तावील नहीं करनी चाहिए, हदीस में जो बात की उसी के मुताबिक कहें कि उसका ईमान नहीं है, तो हम कहेंगे कि इसमें तावील ये है कि वो इस चीज़ को, कि ये चीज़ जहाँ पे चीज़ को समझने के लिए जो चीज़ है जिसको तावील वो ममनू है या मज़मूम है, जहाँ पे किसी किस्म की तहरीफ की जाए, बिल्कुल ही माना बदल दिया जाए। जैसे कि या युलदिना मनु कुफ़्फ़ु ऐदियकुम, यानी हाथ मत उठाया करो, तो गलत हो गई ना, तहरीफ हो गई। तहरीफ हो गई कि अल्लाह ताला ने मना किया कि हाथ पकड़े बांधे ऊपर यूं नहीं करना, ये गलत हो गया। ये तावील जो है ये फासिद है, बल्कि तहरीफ है। तहरीफ है कि अल्लाह की वसल माना था, मफहूम था, क्या मतलब कहा गया था अल्लाह ताला की तरफ से, हमने दूसरा माना कर दिया अपने जो दिल में है, तो ये तहरीफ कहलाता है। तावील ये है कि उसको समझने के लिए कि वो चीज़ क्या कही गई है, उसको फिर हमको सही तावील है उसे कहते हैं। तो अब ये कहा कि कुरान कहता है कि फ़इज़ा क़रअतल क़ुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फ़इज़ा क़रअत, कि जब तुमने कुरान पढ़ लिया हो तो फिर तुम अल्लाह ताला से ये तावुज़ करो, यानी आऊज़ु बिल्लाह कहो। तो ये ज़ाहिर है कि ये गलत होगा कि बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में तो नहीं पढ़ी कि उसके तिलावत करने के बाद फिर आप आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ते हो। तो लाजमी है कि उसकी तावील करनी पड़ेगी कि जब तुम तिलावत करने का इरादा करो तो कहो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर। बात समझ आ गई? तो ये है कि इसको हमने इस तरह कर दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा क़ुमतुम इलस्सलात, जब तुम नमाज के लिए खड़े हो जाओ, खड़े हो गए, अब क्या करो? अब जाके वुज़ू करो। फिर नमाज के लिए खड़े हो गए, अब फरमाया जा रहा है कि इज़ा क़ुमतुम फ़ग़सिलू वुजूहकुम, जाओ जाके अपने वुज़ू, अपने चेहरा धो। ये भी यहाँ पे भी हमें कहना पड़ेगा, इसका मुराद ये है कि जब हम नमाज का इरादा करें तो फिर हमें पहले वुज़ू करना है, फिर नमाज पढ़ना है। तो ये है कि इसको चीज़ को समझने के लिए जो तावील की जाती है वो उसमें इसकी ज़रूरत होती है,
لازمی اس کو ہونا چاہیے، لیکن جہاں پہ اس کی تحریف کی جائے گی وہ غلط ہوگا۔ تو بہرحال اس سے معلوم یہی ہو کہ لا یؤمن سے مراد بھی یہی ہے کہ اس سے مراد کہ وہ مکمل ایمان نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ایسا نہیں کرتا وہ ایمان سے خارج ہو گیا، نہیں، ایمان سے خارج نہیں ہوا، ایمان میں صرف کمی ہوئی ہے۔ تو وہ اسی کو کہا گیا ہے کہ لا یؤمن احدکم، تو لہذا ایمان کی جیسے ہم جانتے ہی ہیں کہ وہ اس کی کیا ہے، اور ایمان کی جو اصل مقامات ہیں، ایمان کہاں نظر آتا ہے، وہ ہمارے دل میں بھی ہے، ہماری زبان پہ بھی ہے، ہمارے اعضاء و جوارح پر بھی ہے، اس کے اثرات نظر آتے ہیں کہ شخص صاحب ایمان ہے۔ تو اب جیسے کہ زبان سے جو بات کہتے ہیں وہ ایمان کی نسبت سے کہی جاتی ہے، تو یہ کہا جاتا ہے کہ شخص جو ہے صاحب ایمان ہے، ایمان والی بات کر رہا ہے، اور اسی لیے پھر جو اعضاء و جوارح کے عمل ہیں وہ بھی ایمان ہے۔ قرآن نے یہی کہا ہے کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ اور وہ کیا تھا؟ تو نماز پڑھنے کا، کہ جو وہ یہی فکر ہو گئی کہ جن لوگوں نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے، اب ان کی نمازیں ہوئیں یا نہیں ہوئیں، اس پہ لوگوں کو شک ہو گیا۔ جنہوں نے خانہ کعبہ کی طرف پڑھی ہے وہ تو ٹھیک ہو گیا، لیکن جنہوں نے ادھر پڑھی تھی انتقال کر گئے، اب ان کا کیا بنے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، تو ان کی نمازوں کو ایمان سے تعلق کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کی نمازیں ہی وہ ایمان کی علامت ہے جو انہوں نے کی تھی۔ اور اسی طرح جیسے اس میں آتا ہے کہ الایمان بضع و70 شعبہ، کہ ایمان جو ہے وہ 70 سے زائد شعبے ہیں ایمان، اس میں سب سے جو بلند ترین شعبہ ہے وہ ہے قول لا الہ الا اللہ۔ تو یہ قولی ایمان آ گیا، ایمان میں قول میں ہمارا ایمان نظر آ رہا ہے۔ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، اور سب سے جو کمتر ہے کہ راستے میں کوئی ضرر رساں چیز ہو تو اس کو ہٹا دینا، کوئی پتھر ہے، کوئی اور کوئی ایسی چیز ہے اس کو ہٹا دینا، دور کر دینا، یہ ایمان کی علامت ہے۔ اس کو کم سے کم ایمان کا حصہ بیان کیا۔ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، اور حیا جو ہے وہ ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے کہ انسان میں وہ شرم و حیا موجود ہے۔ تو یہ تو ایمان کی بات ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، تو یہاں پر بھی محبت معروف ہے کہ کوئی چیز پسند کرنا، کسی چیز کو چاہنا، کسی چیز کی ترجیح دینا، تو اس معاملے میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ آدمی پھر وہی کرے جو کہ وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو وہی اپنے مومن مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی چیز اسے پسند کرنا ہوگی، یہی وہ انسان کی اصل اس سے مطلوب ہے ایمان کی وجہ سے، کہ جو بھی وہ کوئی خیر چاہتا ہے اس میں بھی اس کو کہا کہ مجھے یہ پسند ہے یا نہیں ہے، یا اپنا کوئی شر سے اب دور کرنا چاہتا ہے، جب خود یہ چاہتا ہے کہ شر اس کو نہ پہنچے، تو اسی طرح اپنے بھائی کے لیے بھی کہ اس کو بھی وہ شر نہ پہنچے۔ اسی لیے جیسے کہ صحیح حدیث میں بھی یہی آتا ہے کہ من احب ان یزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه۔ یہاں پر یہی فرمایا گیا کہ جو یہ پسند کرتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ جہنم سے دور کر دے اور جنت میں اس کو داخل کر دے، تو اس کو موت آئے اس حال میں کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہو اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اور لوگوں کے پاس آئے وہی چیز لے کے جو وہ چاہتا ہے کہ اس کو ملے، اس کو دی جائے، تو وہی لوگوں کے لیے پسند کرے گا۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ چیز مجھے ملے تو وہی اس کو دوسروں کو دینی چاہیے، دوسروں کے لیے پسند کرنی چاہیے۔ تو یہ ہے مراد وہ اس بات کی، یہی فرمایا کہ وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ، کہ لوگوں کو بھی یہی چیز دے، یہی ان کے سامنے رکھے جو وہ خود پسند کر رہا ہے۔ خود تو پسند کرتا نہیں ہے اور لوگوں کو چاہتا ہے کہ لوگ یہ کام کریں، ایسی بات نہیں ہونی چاہیے، اسی سے منع فرمایا ہے۔ تو اس سے جو ہمیں فوائد معلوم ہوئے وہ یہی ہے کہ جہاں پہ کسی چیز کی بھی نفی کی جاتی ہے تو اس کی مکمل نفی ہوتی ہے۔ تو لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ کمال ایمان کی نفی ہو گئی، کمال ایمان کی نفی ہو گئی کہ جب تک کہ وہ اپنے لیے وہی، دوسروں کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اور جیسے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ لا یؤمن من لا یأمن جارہ بوائقہ، کہ تم میں سے شخص مکمل ایمان نہیں ہو سکتا کہ جبکہ اس کا جو پڑوسی ہے اس کے ضرر سے، اس کی تکالیف سے نہیں بچ پاتا، محفوظ نہیں رہتا،
اس کا ایمان نہیں ہے ایسا شخص جو پڑوسی کو تکلیف دیتا ہے. تو لہٰذا پھر ہمیں اس چیز کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ وہ ایمان کے نقص کی بات ہے. ایمان کامل نہیں ہے جو ایسا کام کرتا ہے. تو لہٰذا اس سے معلوم یہی ہوا کہ یہ لازمی ہے، واجب ہے کہ انسان وہی چیز دوسروں کے لیے پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. جو اپنے لیے چاہتا ہے اسی چیز کو دوسروں کے لیے پسند کرے، ورنہ پھر وہ ایمان میں کمی ہو جائے گی. اس لیے کہ چیز واجب ہے تو وہ چیز ہونی چاہیے، پھر لازمی ہونی چاہیے، جو واجب کر دی گئی ہے اور اس میں ایمان کی کر دی گئی ہے، اس لیے اس کا ہونا ضروری ہے. تیسری بات یہ ہے کہ حسد سے انسان کو بچنا چاہیے. حسد کی اس میں بات آ جاتی ہے کہ اس لیے کہ حاسد جو ہے وہ یہ نہیں چاہتا، حاسد یہ نہیں چاہتا کہ یہ چیز اس کو ملے. ایک طرح سے وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ یا تو ختم ہو جائے یا اس کو ملنے نہیں چاہیے، ہونی نہیں چاہیے اس کے پاس. تو یہ بھی جو ہے وہ اس کے بالکل برعکس ہے. تو وہ اس بات کو ناپسند کرتا ہے کہ یہ چیز جو اللہ نے مجھے دی ہے اس کو نہیں ملنی چاہیے، اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے، اگر ہے تو ختم ہو جائے، اس کو رہے باقی نہ رہے. تو یہ چیز جو ہے یہ بھی اس کے بالکل برعکس ہے، ایمان کی منافی ہے. جس طرح حاسد ہے تو وہ پھر ایمان نہیں ہے اس میں، یا ایمان اس کا کم ہے. قرآن نے کسی کہ من شر حاسد اذا حسد، حسد کے شر، حاسد کے شر سے جو ہے اللہ کی پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے اور اس کے لیے کہا گیا ہے. تو وہ پھر یہی چیز ہے کہ جو ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ ہم پھر وہ ایسی بات نہ کریں کہ جس سے کسی کی حسد ہوتی ہو، جلن ہوتی ہو. تو وہ چیز جو ہے وہ، تو اگر کوئی کہے کہ یہ بڑا مشکل ہے کہ ہم دوسروں کے لیے بھی یہی پسند کریں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں، اپنے لیے تو ہم چاہتے ہیں کہ سب سے بہترین چیز ہو، جو سب سے شاندار ہے وہ چیز ہونی چاہیے، اب وہ چیز دوسروں کے لیے پسند کرنی پڑے گی، یہ تو بڑا مشکل ہو جائے گا. تو اس کا جواب یہی ہے کہ انسان کو یہ کوشش کرنی چاہیے، کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ویسا ہی رکھے جو اپنی پسندیدہ چیز ہے، کہ وہ اس کے پاس بھی ہو، اس کے لیے دعا کرے، اس کے لیے کوشش کرے. یہ چیز اسے ملتی ہے جب آدمی کوشش کرے گا تو یقیناً پھر وہ اس کے دل میں یہ چیز پیدا ہوگی، اس چیز کو حاصل کر سکتا ہے. اب یہ کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں امتحان میں پاس ہو جاؤں، تو میں پھر اپنے دوست کو جو ہے میں نقل کرا دیتا ہوں تاکہ وہ بھی پاس ہو جائے. یہ کیا جائز ہوگا؟ ابو بکر کیا کہتے ہیں؟ جائز ہے؟ نہیں جائز نہیں ہے. یہی بات ہے کہ یہ تو دھوکہ ہے، اس لیے کہ تم نے اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا، برا کیا ہے. اس لیے کہ اس قابل نہیں تھا کہ وہ پاس ہو، تم نے پاس کرا دیا اسے، تو اب وہ آگے کیسے چلے گا؟ ہر جگہ تو نہیں تم اسے نقل کرا سکتے. اسی لیے پھر یہ خیانت ہے. اب وہ اگر کوئی وہ لے گا بھی کوئی ڈگری یا کچھ دیتا ہے تو وہ چیز جو ہے پھر وہ غلط ہوگی. ایک نقل مار کے، اس طرح کی دھوکہ دے کے، فراڈ کر کے یا بوٹیاں لگا کے، وہ چیز جو ہے پھر انسان کے لیے تو غلط ہے. اس کی ڈگری، اس کی وہ سرٹیفکیٹ وہ غلط ہو جائے گی. تو لہٰذا اس کا جائز نہیں ہے کہ وہ ہم کہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ وہی ہم